جب بات دنیا میں جنگ کی آتی ہے، جب بات دنیا میں لڑائی کی آتی ہے، جب بات دنیا میں بے امنی کی آتی ہے تو اسرائیل سر فہرست نظر آتا ہے۔ آج ہم اسرائیل کی چند سیاہ پہلوؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ آپ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں تقریباً 14 ملین یہودی پائے جاتے ہیں، اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ کل یہودیوں کی تعداد میں سے 43% یہودی صرف اسرائیل میں پائے جاتے ہیں۔ مانو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسرائیل یہودیوں کا ایک گڑھ بن چکا ہے۔ 75% یہودی ہیں اور 21% صرف مسلمان ہیں، جو کہ بہت ہی بدحالی کا شکار ہیں۔ ان کو کسی قسم کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ اسرائیل دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں بچوں کی پیدائش کی شرح بہت ہی زیادہ ہے۔ اتنی زیادہ ہے کہ ہر عورت کے ایوریج 3 بچے ہیں۔ اور آپ کو یہ جان کر نہایت تشویش ہوگی کہ امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ اتنا مضبوط ہے کہ اسرائیل تقریباً ہر سال $6 بلین USA سے ریسیو کرتا ہے، جو کہ $1000 پر یہودی کی قیمت ہے، جسے دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ عالم اسلام کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہو۔ اسرائیل کے بارے میں ایک نہایت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک نے اسے نیوکلیئر پاور ماننے سے انکار کیا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر نیوکلیئر پاور ایسے ممالک کے ہاتھ میں دے دی جائے تو اس دنیا کا کیا حال ہوگا۔ اب تو اسرائیل اپنے ہی وجود کے لیے ایک خطرہ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق یہودیوں کے لیے اسرائیل سب سے خطرناک ملک ہے۔ اتنا خطرناک کہ امریکہ، کینیڈا اور فرانس سب سے زیادہ خطرناک ملک اسرائیل ہے۔ مسلمانوں پر اتنے ظلم کی مثال دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی، کیونکہ تقریباً 5 لاکھ فلسطینیوں نے بھاگ کر بارڈر پار کرنے کی کوشش کی۔ بدقسمتی سے بہت سارے فلسطینی ان واقعات میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مسلمان متحد ہوں، تمام مسلمان ممالک ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ان دجالی طاقتوں سے نجات حاصل کریں۔ آپ اسرائیل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔